السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم لوگ معاذ اور موسیٰ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا شکر کیسے ادا کرے اس عنوان کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اب مجھے پہلے آپ بتاؤ، آپ کو کھانے پینے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں کئی چیزیں پسند رہتے ہیں نا، ہر ایک کی پسند الگ الگ رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا پسند ہے؟ کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے برگر، پیزا، فرینچ فرائز۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ کو کیا پسند ہے؟ بریانی، تہاری، اچھا، ماشاء اللہ۔ کھانے پینے کے علاوہ کیا پسند ہے؟ مجھے کھانے پینے کے علاوہ گاڑیاں پسند ہے، جیسے کہ کار، لیمبورگینی، بگاٹی سے۔ اچھا، تمہارے کو کیا پسند ہے؟ مجھے پینے میں کیمپا، اسپرائٹ، پیپسی، اچھا، کولڈ ڈرنک، کار، ایک لیمبورگینی، ایک ایک کواساکی نینجا H2R۔ یہ پسند ہے آپ کو؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اب جو چیزاں تمہارے پاس ہے اس میں کھانے پینے کی چیزاں تمہارے کو جو بھی پسند ہے، اور اچھے کپڑے پہننا پسند ہے۔ کپڑوں میں کون سے کپڑے پہننا پسند ہے بیٹا تمہارے؟ کپڑوں میں کرتا پائجامہ۔ اچھا، تمہارے کو کیا پسند ہے؟ مجھے شرٹ پینٹ، جینس پینٹ۔ اچھا، جینس پسند ہے آپ کو؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ابھی اپنے پاس جو بھی یہ نعمتیں ہیں، یعنی ہم ابھی جو بھی کھا رہے، جو بھی پی رہے، جیسا کہ آپ کو بریانی پسند ہے، منڈی پسند ہے، ہاں، اور آپ کیا بولے کھانے میں؟ ہاں، برگر، پیزا پسند ہے، آپ کھا رہے نا کبھی کبھی، ہاں۔ اچھا، تو یہ جو بھی چیزیں آپ کے پسند کے آپ کھا رہے، آپ کے پسند کے آپ کو جو بھی پہننے کو مل رہے، اور آپ کے پاس ابھی تو لیمبورگینی نہیں ہے، ہاں، بڑے ہونے کے بعد لیتے؟ اچھا، تو یہ سب چیزیں دینے والا کون؟ اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کون دے رہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اگر تمہارے کو کوئی بھی چیز کوئی تو بھی لا کے دیے، کبھی اسکول میں کوئی آپ کے فرینڈ کچھ تو بھی کھانے کو لا کے دیے، یا اور کوئی بھی چیز، کوئی پینے کے لیے کوئی چیز لا کے دیے، آپ کو کوئی کولڈ ڈرنک خرید کے دے دیے، تو آپ کیا کرتے؟ لے لیتے۔ ہاں، ماشاء اللہ، شکر ادا کرتے۔ کیسا بولتے؟ شکریہ بول کے؟ تھینک یو بولتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر بھی بولتے ہیں نا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ کے فرینڈ اگر آپ کو کچھ بھی دیے، تو پین پینسل بھی اسکول میں کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو دیتے نا، ہے نا، ایک دوسرے کو دے لیتے، تو تم کیا بولتے؟ تھینکس بولتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اب اتنی ساری چیزیں جو اپنے کو کھانے پینے کی دیے سو اللہ تعالیٰ ہے، تو اپن اللہ تعالیٰ کو بھی کیا بولنا؟ پھر شکر ادا کرنا ہے نا، تھینکس بولنا اللہ تعالیٰ کا بھی، الحمدللہ بولنا ہے نا۔ تو جو بھی چیزیں دیے اللہ تعالیٰ، وہ سب اللہ تعالیٰ دیے سو ہیں۔ تو آج ہم یہی شکر کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہے معلوم ہے شکر کے تعلق سے؟ سورہ نحل اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے اس نے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے تاکہ شکریہ ادا کرو، تم شکریہ ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بولے ہمارے کو؟ اللہ تعالیٰ پہلی بات بول رہے کہ اللہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، جیسا کہ ہم کل بھی ہم سنے کہ ہم پیدا ہوئے تو کس کی مرضی سے پیدا ہوئے؟ اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہمارے کو کچھ معلوم تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں معلوم تھا، ہے نا۔ جیسا کہ کل بھی ہم سنے، اپنے کو اس دنیا میں جانے کے بعد 2 آنکھیں کی ضرورت پڑتی تھی، ہمارے کو معلوم تھا کیا؟ نہیں معلوم تھا۔ 2 پیروں کی ضرورت پڑتی، اپنے کو معلوم تھا کیا؟ نہیں معلوم تھا۔ تو ہم نہیں مانگے سو پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے کو دیا، ہے نا، آنکھیں بھی دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت سارے نعمتیں ہیں، جیسا کہ ابھی تم کھانے پینے کے بارے میں بولے، کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے، پینا بھی اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، اتنا اچھا جسم جو اللہ تعالیٰ دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا۔ اسی طرح کان بھی، آنکھ بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، اگر ایسا دیکھیں تو اپنے کو بہت سارے اللہ دیے سو نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑے نعمتیں بول سکتے کیا؟ 30 سیکنڈ میں کتنے نعمتیں بول سکتے؟ بولو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کان، آنکھیں، پیر، ہاتھ، اور بولنے کے لیے منہ، اور کپڑے،
اور سب کچھ اللہ تعالیٰ دیا. اللہ تعالیٰ دیا. اور تم بول سکتے کیا بیٹا؟ ہاں کیا کیا دیا اور اللہ؟ آنکھیں، دماغ، کان، بولنے کے لیے زبان اور ہونٹاں، کھانے کے لیے دانتا اور سانس لینے کے لیے ناک اور کام کرنے کے لیے ہاتھاں. اور اس کے علاوہ اپنے جسم کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کیا کیا دیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب پیسے دیے, مطلب خریدنے کے لیے پیسے دیے, جیسے کہ ہم لوگ یہ پھول خریدے, ایسا فون خریدے, ایسا مائک خریدے, اور بھی بہت کچھ. اللہ کی نعمتیں بہت ہے ایسا. اب دیکھو یہ سورج, چاند, ہوا, بارش, یہ بھی ہمارے لیے دیے نا اللہ تعالیٰ, ہمارے فائدے کے لیے دیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تمہارے لیے امی ابو ہے نا, تمہارے کو رہنے کے لیے گھر ہے نا, یہ سب چیزیں کون دیے؟ سب اللہ تعالیٰ. یہ پورے اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا شروع کریں تو گن بھی نہیں سکتے ہم, اتنے سارے اللہ کی نعمتیں. ہر چیز جہاں دیکھو جو دیکھو ہر چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دیے ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بھی ہم کو شکریہ ادا کرنا. تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ جب نکالا تمہارے کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا, ہے کہ نہیں؟ تمہارے کو کھانا بھی نہیں معلوم تھا, پانی پینا بھی نہیں معلوم تھا. تم تو جب چھوٹے تھے نا, اب چھوٹے بچوں کو تم دیکھتے, تمہارے چھوٹے بھائیوں کو دیکھتے, اگر کبھی کہیں پر لکڑی ہے یا کہیں پر کوئی آگ جل رہی, سمجھو انگار ہو رہی, تو ارے چمک رہا بول کے بچے ادھر بھاگتے, رینگنے والے بچے. لیکن ان کو معلوم کیا, اس کو نہیں چھینا بول کے. تم بھی جب چھوٹے تھے تمہارے کو معلوم تھا کیا؟ نہیں معلوم تھا. اپنے کو کیا اچھا کی بھی نہیں معلوم تھا, کیا برا کی بھی نہیں معلوم تھا, ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم نہیں پوچھے سو پہلے, نہیں مانگے سو پہلے اتنے اچھے آنکھیں دیا, آنکھ دیا نا اتنے اچھے. اور تم پرسوں دیکھے تھے نا ایک ویڈیو میں, کون سے زما سر کی ویڈیو میں دیکھے تھے ہے نا, ایک بچے کو کینسر ہے. سو بچے کو کیا ہے؟ ایک آنکھ نہیں, آنکھ نہیں تھی, کینسر آیا تھا, کیسا رو رہا تھا بچہ ہے نا. اگر اپنے کو بھی اب تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے دیکھ لیے, سمجھو ایسا کچھ تو بھی دکھتا کیا اپنے کو؟ کچھ بھی نہیں دکھتا. اب پوری زندگی ایسا آنکھیں بند ہے, سمجھو کچھ بھی نہیں دکھتا, سمجھو کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں. تو اتنی اچھی آنکھیں دیے سو کون؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. اگر اپن کسی کو کوئی تو بھی آ کے تمہارے کو, اجی موسیٰ میں تمہارے کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں جی, تمہارے 2 آنکھیں دے دو بول کے بولا, سمجھو دے دیتے کیا؟ نہیں. اب تمہارے کو گاڑی پسند ہے بولے, لمبورگینی پسند ہے بولے, ہے نا, اور بائک میں کون سی پسند ہے بولے؟ ننجا اسٹوار پسند ہے بول کے بولے. اب میں تمہارے کو نئی ننجا اسٹوار لے کے آ کے کون تو بھی دے کے تمہارے آنکھیں 2 دے دو جی بولے, تو دیتے کیا؟ نہیں دیتے نا. کیوں؟ ننجا رکھ لے کے بھی, لمبورگینی رکھ لے کے بھی, اور کتنے بھی بڑے گاڑیاں بڑے گھراں رکھ لے کے بھی 2 آنکھیں نہیں ہے تو کچھ فائدہ رہتا کیا؟ نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں اس لیے اس آیت میں, تمہارے کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کو سب کچھ دیا. تم نہیں مانگے تو بھی اتنی اچھی آنکھیں دیا, اتنی اچھی ناک دیا, اتنے اچھے کان دیا, لکھنے کے لیے ہاتھ دیا, اسکول جانے کے لیے اچھے پیر دیا, ہے نا, دل دیا, دماغ دیا. اگر اللہ تعالیٰ صاحب دیکھے دماغ اگر کمزور دے دیتا تھا, سمجھو دماغ اگر تمہارے کو, اب تم اسکول کو جا رہے پڑھے سو چیزیں یاد ہو رہی کہ نہیں, تمہارے کو یاد ہو رہے ماشاء اللہ, ایگزام لکھ رہے ہے نا. اب تم کتنے کی سورے یاد کرے, ہے کہ نہیں. اب جن کا دماغ کمزور رہتا ان لوگ یاد کرے تو یاد ہوتا کیا جی؟ نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کسی کو پاگل بنا دیتا, دماغ کمزور ہو گئے تو کیا ہو جاتے؟ پاگل ہو جاتے. کیا کرتے, کدھر جاتے, کیا کھاتے, کچھ بھی نہیں معلوم رہتا ان لوگوں کو. لیکن اللہ ہمارے کو ایسا نہیں بنا, کتنے سب چیزیں اچھے دیا نا, ہے کہ نہیں. تو اس لیے ہم کیا کرنا, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا. ہاں یہ سب چیزیں دیا, اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہا تمہارے کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا جی, اس لیے تم نہیں مانگے سو پہلے بھی اللہ تمہاری ضرورت کی چیزیں کیا کیا ہے کہ سب کچھ دے دیا, ہے نا. یہ سب دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 چیزیں گنا رہا. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ وہی اللہ تمہارے لیے کان دیا, آنکھیں دیا, دل دیا. کان سے کیا کرتے جی موسیٰ؟ کان سے سنتے کی سونگتے کی سنتے. ہاں کسے سونگتے پھر؟ سونگنا بو سونگتے نا, کسے سونگتے؟ ناک سے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ کان دیا بول رہا ہے نا. کان سے کیا کرتے ہم؟ سنتے. تو کیا سننا ہم؟ کسی کے باتاں, کسی سب اچھے چیز نہ سننا, ہے نا, ٹھیک ہے, رائٹ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تمہارے کو آنکھ دیا بول رہا اللہ تعالیٰ, ہے نا. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, ابھی اپن مثال سے سمجھے. اس کے بعد دل بھی دیا بول رہا اللہ تعالیٰ. دل سے کیا کرتے جی؟ دل خون کا پمپ کرتا. ہاں دل کیا کرتا؟ خون پمپ کرتا. اپنے جسم میں پورے خون کو بھیجنے والا دل رہتا,
ٹھیک ہے. دل دھڑکتا, دل ہمیشہ کام کرتا, دل 24 گھنٹے کام کرتا. اپن سو گئے تو بھی دل کام کرتا کہ نہیں کرتا؟ ایسا ہاتھ رکھے تو یہاں ہے نا, دل دھک 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 ایسا آواز آتی کی لگ رہا کہ ادھر لیفٹ سائڈ ہاں ایسا آ رہی آواز. ہاں دل کام کر رہا. تم پورا دن اسکول کو جا کے آ کے اور کھیل کے تھک جاتے, رات کو سو جاتے. دل بھی اگر ٹھیک ہے میں بھی تھک گیا سو گیا بول کے دل بھی سو گئے تو زندہ رہتے کون؟ تو نہیں رہتے, مر جاتے. لیکن دل کیسا کام کرتا, رات کو بھی دن کو بھی, ہاں اسکول گئے تو بھی گھر میں رہے تو بھی اپن کہاں رہے تو بھی دل ہمیشہ کام کرتا ہے کہ نہیں. تو اتنا اچھا دل دیا سو اللہ ہے. اور یہ سب کیوں دیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ سب دینے کے بعد کیا بول رہا؟ لعلکم تشکرون. ہاں ماشاء اللہ, تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ سب دیے سو اللہ تعالیٰ کا تم شکریہ ادا کرو بول رہا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جو بھی دیے ان تمام چیزوں کا ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو تھینکس بولنا, شکریہ ادا کرنا. زندگی بھر اللہ تعالیٰ کا اگر شکریہ ادا کرتے رہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا. ہاں دیکھو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے؟ تم شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے کہتے؟ زیادہ دیتے. ہاں ماشاء اللہ, تم شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہے کہ نہیں. تو تم تھینکس بولے. اب مثال کے طور پر تمہارے کو کبھی کوئی دوست ضرورت پڑے, جب پین دیا, پینسل دیا, یا نہیں تو کبھی چلتے چلتے دکان میں کچھ تو بھی چیز خرید کے دے دیا, تو تم تھینکس بول کے بولے سمجھو, شکریہ بھائی شکریہ, دوست شکریہ تیرا, جزاک اللہ بول کے بولے سمجھو. انہوں خوش ہو کے ارے اچھا دوست ہے میرا بول کے اور ایک بار بھی کچھ تو بھی خرید کے دیتے ہے کہ نہیں. اور اگر تم شکریہ ادا نہیں کرے سمجھو, اگر کوئی تو بھی دیا, دینے کے بعد لے کے بھاگ گئے, کون بھی ہوتا اپن بھی ویسا کرتے ہے کہ نہیں. شکریہ ادا کرے تو اور اپن بھی دیتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تم شکریہ اللہ تعالیٰ کا ادا کرے تو تمہارے کو اور زیادہ دیتا ہوں بول رہا ہے کہ نہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا. دیکھو اچھا شکریہ ادا کرنے میں اور ایک چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب میں اگر موسیٰ تم جا کے تھوڑا پانی لاؤ جی ایک گلاس میں بول کے بولا, ٹھیک ہے, موسیٰ گئے اور پانی لے کے آ کے دیے گلاس میں پانی پیا. پانی پی کے اب میں کیا کرنا؟ شکریہ ادا کرنا. کیسا شکریہ ادا کرنا؟ جزاک اللہ خیر موسیٰ بول کے بولنا ہے کہ نہیں. اگر میں ایسا پانی لیا سمجھو, ایسا پانی پیا, ایسا گلاس سے پانی پی کے ایسا رکھتے ہوئے تھینک یو گلاس بول کے رکھا سمجھو, صحیح رہتا؟ غصہ آتا؟ ہاں, میں پانی لا کے دیا. اب اگر تم دونوں چھ سمجھو, موسیٰ پانی لا کے دیے, میں گلاس رکھتے ہوئے ماس تھینکس جی بول کے بولے تو غصہ آتا کہ کیوں آتا؟ کیونکہ میرے کو بولنے کا بدلہ دوسروں کو. ہاں میں کام کر رہا, ابو دوسروں کو شکریہ ادا کر رہے, میرے کو نہیں بول رہے ہے کہ نہیں. ایسا ہوتا. پھر اگر اللہ تعالیٰ بھی یہ پورے دیے سو اللہ ہے تو اللہ کو شکریہ ادا کرنا چھوڑ کے اپن بھی ویسا دوسروں کو تھینکس بولے تو پھر اللہ کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ ہاں دیکھو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیسا. اب میں یہ مثال اچھا ذہن میں رکھ لو آپ, میں اب سمجھاتا ہوں ایک حدیث بول کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ہمارے نبی راتوں کو اٹھ کے لمبی نماز پڑھتے تھے. کیسا نماز پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے ہو تو ایسا پیراں زیادہ دیر ٹھہرے تو کیا ہو جاتے, پیراں موٹے ہو جاتے, سوج جاتے, پیروں میں ورم آ جاتا, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ نبی کی بیویاں ہمارے لیے کیا ہے؟ امی کے جیسا, امی کے برابر, ٹھیک ہے, مائیں ہیں. نبی کی بیویاں ہم سب کے لیے ماں ہے, ماں کے برابر ہے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے, اللہ کے رسول تمہارے تو اگلے پچھلے پورے گناہ معاف ہے نا, اللہ کے رسول کے پورے گناہ معاف ہے. اللہ کے رسول تو اسے گناہ نہیں کرتے ہے نا, گناہ کرتے بھی نہیں. اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کا دروازہ بھی کھولنے والے. تو تم تو جنت میں جانے والے, پھر بھی تم کیوں اتنی لمبی نماز پڑھ رہے, اتنی دیر ٹھہر کے نماز کیوں پڑھ رہے اللہ کے رسول بول کے سوال کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, اے عائشہ جب اللہ تعالیٰ میرے اگلے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیا تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرنا؟ کیا بولے, میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہوں بولے, ہے کہ نہیں. تو دیکھو اب اللہ دیے سو نعمت, اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرنا, جو دیے ان کا شکریہ ادا کرنا اپن, ہے نا. لیکن کئی لوگ کیا کرتے,
اللہ دیے سو چیزاں لیتے, دوسروں کا شکریہ ادا کرتے. کیسا؟ اب دیکھو اللہ کے رسول کیا کرے, اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جھکے, اللہ کے سامنے سجدہ کرے, اللہ کے سامنے رکوع کرے, اللہ سے دعا کر رہے, اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے. وہی اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے نہیں کر کے وہی کام کو تو بھی درگاہ کے پاس جا کے کرا, سمجھو یہ اللہ کا شکریہ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. کیا ہوتا؟ دوسرے لوگوں کا ہو جاتا. یعنی دوسروں کا شکریہ ادا کر رہے, اللہ دیا, تم جا کے دوسروں کے سامنے جھک رہے, دوسروں کا شکریہ ادا کر رہے, تو اللہ کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ ہاں, جیسا اب تمہارے کو غصہ آیا, تم پانی لا کے دیے, میں ان کو شکریہ ادا کرے تو غصہ آیا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ کو بھی غصہ آتا, میں دیا یہ سب اس کو, میرے کو چھوڑ کے انہیں جا کے دوسروں کے سامنے جھک رہا, مردوں سے مانگ رہا, ایسا بول کے اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا. اس لیے شکریہ بھی ہمیشہ کس کا ادا کرنا؟ اللہ کا, کیونکہ ہر چیز دیے سو اللہ تعالیٰ ہے نا. اب اپن اللہ تعالیٰ دیے سو کچھ نعمتوں کو یاد کریں گے. دیکھو اللہ کا حصہ دیا. دیکھو آج اپنے کو نماز پڑھنا بھی بہت مشکل ہے. نماز پڑھو جی بولے تو ادھر بلائے تو ادھر بھاگ رہے, ادھر بلائے تو ادھر بھاگ رہے. لوگ آمین مسجدوں کو نہیں آ رہے, دیکھ رہے نا تم بھی, ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا بولے تو مشکل دکھتا ہے لوگوں کو. لیکن اگر اللہ میرے کو اتنے سارے نعمتیں دیا بول کے یاد رہے تو نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا. دیکھو اب اپن تھوڑے مثالوں سے سمجھیں گے. ہاں, اللہ تعالیٰ دیے سو نعمتیں, جیسے کہ میں تمہارے کو پوچھا کیا کیا نعمتیں اللہ دیا, بولے تو تم آنکھ دیا, کان دیا, ناک دیا بول کے بولے. لیکن آج کے زمانے میں تو اللہ دیے سو نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے کو انسان بنایا. کیا جی؟ انسان بنایا. اللہ چاہے تو اپنے کو جانور بھی بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ بولو ماس بنا سکتا, اللہ کی مرضی تھی نا, اللہ کی مرضی تھی. اپن تو نہیں بولے نا اللہ سے اللہ میرے کو ماس بنا, موسیٰ بنا بول کے بولے کی تو نہیں بولے, لیکن اللہ بنا دیا. اللہ چاہے تو کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا, اللہ چاہے تو بلی بنا سکتا تھا, کتا بنا سکتا تھا, گدھا بنا سکتا تھا, کچھ بھی بنا سکتا تھا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو اللہ اگر نعوذ باللہ ایک جانور بنا دیتا, سمجھو کیا حالت ہوتی تھی ہماری. کیا کھاتے جانور؟ گھاس کھا لیتے. کہاں سوتے؟ روڈ پہ سو جاتے. کہاں بولے وہاں سو جاتے. کون بولے انہوں پتھرا لے کے مارتے, لکڑیاں لے کے مارتے. کتنی تکلیف ہوتی نہیں جانور بنائے تو. لیکن اللہ ہمارے کو جانور بنایا کہ نہیں بنایا. اچھا, یہ بہت بڑی نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی. آنکھوں سے بھی کانوں سے بھی سب سے بڑی نعمت تو اللہ ہمارے کو انسان بنایا ہے کہ نہیں. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ہمارے کو مسلمان بھی بنایا ہے کہ نہیں. پیدا ہونا مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کو مسلمان نہیں بناتا, کوئی دوسرے مذہب میں پیدا کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ مسلمان بھی بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے کو قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھنے کی توفیق بھی دیا ہے نا. اپن قرآن میں کیا ہے دیکھ کے سمجھ رہے, پڑھ رہے, ماشاءاللہ. حدیث میں کیا ہے کہ دیکھ رہے, پڑھ رہے, سمجھ رہے, ہے کہ نہیں. تو یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں یہ بھی ایک نعمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ہم دیکھیں گے تو کیسا کیسا اللہ تعالیٰ بنایا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ایک سوال کرتا ہوں, وہ سوال کا اگر تم صحیح جواب دیے سمجھو تو تمہارے کو میں گفٹ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تم کیا آپ پوچھے تو وہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. صحیح جواب دینا مگر. اچھا, کیا ہونا تمہارے کو پہلے بولو. مجھے ایک برگر ہونا. اچھا, تمہارے کیا ہونا جی؟ آواز آ کے پتا چلتا ہے نہیں, اگر تم صحیح جواب دیے سمجھو تو گفٹ میں کیا ہونا تمہارے کو؟ کچھ بھی چلتا. مجھے گفٹ میں یہ نہیں چاہیے, مجھے گفٹ میں PS5 چاہیے. اچھا, بدل گیا. ہاں ٹھیک ہے, چلو صحیح جواب دیے تو کیا بھی چیز دے تمہیں. اوکے, ہاں صحیح جواب دینا. اوکے, تمہارے کو لمبورگینی بولے تو لمبورگینی بھی دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, تو کیا ہے, تم پیدا ہوئے جب سے, ابھی آتے خود چپل پہن کے آئے, پیدا ہوئے جب سے کتنے چپل چینج کرے جی موسیٰ؟ 5-6 چینج کرے پیدا ہوئے جب سے. یاد نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بتا سکتے ہے ہی نا. تم بھی نہیں, میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں, ہے کہ نہیں. کیوں بولے تو اپن کتنے بھی اچھے کمپنی کا اگر چپل پہنے سمجھو. پرسوں تمہارے کو لیے سو کون سی چپل تھی بیٹا, کون سے کمپنی کی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. اور اسے پہلے لیے سو پیراگان تھی, ہے کہ نہیں. پیراگان لے لو, باٹا لے لو, کون سا بھی لے لو, کتنی بھی اچھی کمپنی کا لے لو, چپل خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
ہو جاتا, ایک نہ ایک دن چپل خراب ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمارے کو پیر دیا, پیر کے نیچے جو چمڑا ہے, تلوے جس کو بولتے, آج تک وہ چمڑے کب تو بھی خراب ہوئی ہے کیا جی؟ نہیں ہوئی. دیکھو انسان بنائے سو چپل کتنے بھی اچھے کمپنی کے رہندے خراب ہو جا رہے, لیکن اللہ بنائے سو پیر خراب ہو رہے کیا؟ نہیں. آج تمہارے پیر میں کیا ہوا؟ مار لگا. مار بھی لگا. اس سے پہلے دن میں کیا ہوا؟ وہ کانچ بھی چبھی ہے نا. ہمیشہ کانچ بھی چبھتی, کانٹا بھی چبھتا, مار بھی لگتا, خون بھی نکلتا, لیکن وہ تلوا خراب ہو رہا کیا؟ نہیں. پھر بھی تم بغیر چپل کے بھاگ رہے, ہے کہ نہیں؟ بغیر چپل کے بھی کتنی دور بھاگے تبھی وہ تلوے ویسے رہ رہے, لیکن تلوے گھس جا رہے کیا؟ چپل جیسا گھس جاتی ویسا گھس جا رہے کیا؟ نہیں. تو دیکھو کتنی اچھی چیز بنایا اللہ تعالیٰ, ہے کہ نہیں؟ اپن زندگی بھر وہی پیراں پہ ٹھہرتے ایسا, لیکن تلوے گھس جاتے نہیں, خرابش نہیں ہوتے. تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, ہے کہ نہیں؟ اچھا پرسوں تمہارے دانت خراب ہوئے, ہے کہ نہیں؟ ہاں, ایک دانت میں کیڑا لگے تو تکلیف ہوئی نا, درد ہوا نا, خالی ایک دانت, ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اتنے دانت دیا, 32 دانت, ہاں, اب اتنے بڑے ہونے تک تمہارے دانت اچھے ہیں, لیکن ایک بار ایک دانت خراب ہوئے تو کتنی تکلیف ہوئی. لیکن بغیر تکلیف کے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے دانتاں دیا ہمارے کو, ہے کہ نہیں؟ دانتوں سے کیا کرتے جی؟ کھانا کھاتے. تم کیا کرتے جی؟ کھانا چباتے. کھانا چباتے. اچھا ماشاء اللہ, چبانے کے لیے کیا مت, خالی کھانا چباتے اور کچھ بھی نہیں چباتے؟ کھانا کھاتے, کھانا چباتے. تو دانتوں سے کیا کرتے؟ کھانا چباتے. ہاں, گوشت میں تمہارے کو کیا پسند ہے؟ گوشت میں کھیما. کھیما. تمہارے کیا پسند ہے؟ نہیں, گوشت میں تم چبانے کی چیزاں تمہیں پسند سے ہونا بولتے نا. گوشت میں کون سی چیز؟ گوشت میں کون سی چیز؟ لیگ پیس. ہاں, لیگ پیس. لیگ پیس دونوں کو بھی ہونا ہے نا, لیگ پیس پسند ہے کہ نہیں؟ تو لیگ پیس چاپنا بولے تو کیا ہونا؟ دانت ہونا. تو بچپن سے چاپ رہے, لیگ پیساں چاپ رہے, کھانا کھا رہے, برگراں کھا رہے, کیا بھی کھا رہے, تو دانتوں کی ضرورت ہے. اگر دانتا نہیں ہے سمجھو کھا سکتے کیا؟ اب چھوٹے بچے ہیں, تمہارے چھوٹے بھائی عبدالحسیب ہے, دانت نہیں آئے ان کو, اب ان کو لیگ پیس دیے تو کھا سکتے کیا؟ نہیں کھا سکتے, ان کو ٹیسٹ ہی نہیں معلوم, ہے کہ نہیں؟ ہڈیاں چبا سکتے کیا؟ نہیں چبا سکتے. ہاں, چھوٹے رہے جب تم بھی نہیں کھا سکتے تھے. تو دانت جیسا آئے اپن سب ٹیسٹ کرنا شروع کرے, سب کچھ کھانا شروع کرے, ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے دانت, ہے کہ نہیں؟ اچھا زبان ہے, زبان سے کیا کام کرتے جی؟ ٹیسٹ کرتے کھانا. اچھا ماشاء اللہ, تم کیا کرتے بیٹا؟ زبان سے بول سکتے ہیں. ہاں, بول سکتے, بات کر سکتے, ہے کہ نہیں؟ اگر زبان نہیں ہے سمجھو کیا بول, ایسا بولنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اپن کیا بول رہے کہ دوسروں کو سمجھ میں آتا کیا؟ نہیں آتا. زبان رہنا کتنی بڑی نعمت ہے. زبان رہے تو کلمے پڑھ رہے, سورے پڑھ رہے, دعائیں پڑھ رہے, دعا کر رہے, امی بول کے بلانا آ رہا, ابو بول کے بلانے آ رہا. آپ کو کچھ تو بھی تکلیف ہے تو امی مار لگا جی بول کے رو رہے, پیٹ میں درد دے رہا جی ابو بول کے بول رہے. زبان نہیں ہے تو بول سکتے کیا؟ اب جانور ہے بیچارے, جانوروں کو بولنے کی زبان نہیں ہے نا بیچارے, ان کو پیٹ میں بھی درد دیے تو انہوں بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے. لیکن اللہ اپنے کو کتنی اچھی زبان دیا, ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور ٹیسٹ جو کر رہے, ٹیسٹ میں بھی اور کتنے چیزوں کی ٹیسٹ کر رہے جی اپن, بہت سارے. دیکھو گوشت سے بریانی بھی بنتی, اس کا ٹیسٹ الگ ہے, گوشت سے تہری بھی بنتی, اس کا بھی ٹیسٹ الگ ہے, اور گوشت سے کیما بھی بنتا, کیمے کا سالن کا الگ ہے, گرل بھی ہے, گرل چکن بھی ہے, اور اس کے علاوہ مندی بھی ہے, ماشاءاللہ کتنے چیزاں. ہاں, برگراں بھی بنتے, 65 بنتے, کتنے چیزاں بنتے گوشت کے. اور شادیوں میں جا کے بھی کتنے چیزاں ویرائٹیاں کھاتے نا, گرین چکن, پکوڑا, یہ وہ سب گوشت, لیکن سب کا ٹیسٹ الگ. ارے گوشت ہے نا جی, خالی ایک ہی کھا کے دوسرا نہیں کھائیں گے بول کے چھوڑتے کیا؟ نہیں چھوڑتے. کتنے ٹیسٹاں رہے تو اتنے ٹیسٹ نا, اتنے ٹیسٹ ہونا ہمارے کو بول کے سب مزے سے کھاتے, ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے علاوہ گوشت کے علاوہ جوس بھی آتا, جوس کا ٹیسٹ الگ. آئس کریم کھاتے, آئس کریم کا ٹیسٹ الگ. فروٹس کھاتے, پھل کھاتے, اس کا ٹیسٹ الگ, ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کا ٹیسٹ الگ. پھل میں کتنے کی پھلاں, وہ ٹیسٹاں الگ. ہاں, اب تم کیا بولے, کیمپا بولے, اسپرائٹ بولے, تھمس اپ بولے, وہ سب کے ٹیسٹاں الگ, ہے کہ نہیں؟ اللہ کتنے ٹیسٹاں. اگر زبان نہیں ہے تو وہ ٹیسٹ معلوم ہوتا کہ اپنے کو. دیکھو ابھی میں مثال دیا, جانور کا زبان ہے سمجھو, جانور کو کیا تو ٹیسٹ ہے کہ نہیں؟ بیچارہ انہیں کیا کہا, گھاس کھا رہا, سوکھا گھاس کھا لے رہا, کچا گھاس کھا لے رہا. اس کو اسپرائٹ کا مزہ نہیں معلوم, اس کو مندی کا مزہ نہیں معلوم, منڈی کا مزہ نہیں معلوم, ہے کہ نہیں؟ کس کا کیسا رہتا کہ نہیں معلوم, ہے کہ نہیں؟ لیکن اپنے کو اللہ کی اچھی زبان دیا, ہے کہ نہیں؟ یہ یاد رہنا ہمیشہ اپنے کو,
ہے نا, اللہ اتنی اچھی زبان دیا اللہ, اب میں ہی تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہے کہ نہیں, اتنے اچھے دانت دیا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا؟ نماز پڑھنا. دیکھو اب شکریہ ادا کرنے کا طریقہ بھی اب بیچ بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے بولے تو, ایک تو جو ہمارے کو یہ نعمتیں دیا اس کے بارے میں دل میں محبت رہنا. کون دیے؟ اللہ دیے, اللہ کی محبت. تمہارے کو جو بھی دیتا اس کی محبت رہتی نا دل میں. تمہارا فرینڈ کچھ تو بھی دیے تو ارے اچھا رہے میرا فرینڈ بول کے اس کے تعلق سے تمہارے دل میں محبت رہتی ہے نا, اس کے ساتھ دوستی کرتے, ٹھیک ہے. اسی طرح اب جو بھی نعمتیں دیا اللہ دیا تو اللہ کی محبت دل میں رہنا. اور دوسرا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان سے بھی شکریہ ادا کرنا, جیسا کہ تھینکس زبان سے بولتے, جزاک اللہ زبان سے بولتے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی الحمدللہ. اب پانی پی کے رکھتے کیا بولتے آپ؟ الحمدللہ بولتے. ماشاء اللہ, کچھ بھی کھانے سے الحمدللہ بولتے, مطلب تمام تعریف اللہ کے لیے ہے نا. تو اللہ کا شکریہ ہے, اللہ تیرا شکر ہے کہ نہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ زبان سے بھی کرنا, ایک تو دل سے, ایک زبان سے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو چیز بھی اللہ اپنے کو دیا نا وہ چیز اچھے کام کے لیے استعمال کرنا, ہے نا. یاد رکھ لو یہ چیز, جو ہمارے کو اللہ نعمت دیا اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کرنا. مثال کے طور پر اگر تمہارے کو گفٹ میں موبائل ملا سمجھو, یعنی گفٹ میں تمہارے کو ایک کھلونا ملا سمجھو, جیسا کہ تمہارے کو کوئی ریموٹ کی گاڑی ملی, کیا کرتے جی تم اس سے؟ کھیل لیتے مگر نکال کے پتھر پھوڑ دیتے؟ نہیں پھوڑتے. یعنی تمہارے کو ملے سو نعمت کا تم اچھا استعمال کرتے. اب یہ آنکھ اللہ دیے سو نعمت ہے, اس کو بھی کیا کرنا؟ اچھا استعمال کرنا. اب زبان اللہ دیا تو زبان سے اچھے باتیں بولنا, زبان سے گالیاں دیے تو گناہ ملتا, ہاں گناہ ہوتا. پھر یہ ناشکری ہے. یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. یا تو شکریہ ادا کرنا, اگر شکریہ ادا نہیں کرے تو پھر وہ دوسرا کیا ہو جاتا؟ ناشکری بن جاتی. اس لیے ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا, ہے کہ نہیں. تو زبان دیا تو زبان کا اچھا استعمال کرنا, آنکھ دیا تو آنکھ کا اچھا استعمال کرنا, ہاتھوں سے بھی ہاتھوں کو بھی اچھے کام کرانا, اچھے استعمال کرنا. یعنی جو بھی اللہ دیے سو نعمت ہے اس سے ہم اچھا استعمال کرنا. میرا ایک کوشچن ہے. کوشچن کیا ہے؟ آپ بولے کہ ہر چیز میں صرف اللہ کا شکریہ ادا کرنا, تو اپنے کو آپ سمجھا اپنا دوست کچھ تو ہی دیا, پانی دیا, تو اپن اس کا شکریہ ادا کرنا. تو مطلب اللہ تعالیٰ بولے کہ صرف میرا شکریہ ادا کرنا, تو اب ان کا شکریہ ادا کیسے؟ تو دیکھو جو بھی موسیٰ ادھر دیکھو جو بھی ہمارے کو دنیا میں کوئی بھی ہیلپ کرتے تو ان کا شکریہ ادا کرنا. جیسا کہ اگر ہم دوسری حدیث دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ جب تک تم بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے جب تک تم اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. مطلب پہلے تمہارے کو دنیا میں جو ہیلپ کون کرے ان کا پہلے شکریہ ادا کرو, تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کر سکتے. اس لیے کیا کرنا, جو بھی دوست ہے, امی ابو ہے, یا کوئی بھی رشتہ دار ہے, کوئی پڑوسی بھی ہے, کوئی بھی کچھ بھی ہیلپ کرے تو ہم پہلے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز, یعنی دوست بھی کوئی چیز دیا بولے تو وہ دوست کو بھی ہمارے کو وہ چیز دینے لگانے والا کون؟ اللہ. ایسا امی ابو بھی تمہارے کو کچھ کر رہے بولے تو امی ابو کو بھی تمہارے لیے انتظام کرے سو کون؟ اللہ ہے. اس لیے سب کچھ دیا سو اللہ, پھر اس کے ساتھ اپنے دوست وغیرہ کوئی بھی دیے تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا. رائٹ, سمجھ میں آ گیا. تو ان کو بھی جزاک اللہ, تھینکس بولنا, پھر اللہ تو میرے دوست کو بھیج کے میرا ہیلپ کرایا, اللہ تیرا شکریہ بول کے اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرنا, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے علاوہ دوسروں کا شکریہ ادا نہیں کرنا بولے تو جو مر گئے سو مردے ہے ان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرنا, کیونکہ انہوں کچھ بھی نہیں کرے نا, انہوں خود مر گئے, انہوں خود خبر میں چلے گئے سو ہے. ہاں, ان لوگوں سے جا کے لوگ مانگتے ہوئے ان کے سامنے جھک رہے, ان کا شکریہ ادا کر رہے, ان کا نام لگا لے رہے, ہاں ان کو خوش کرنے کے واسطے نذرانے اذاں کر رہے, تو پھر ان کا شکریہ ادا نہیں کرنا, کیونکہ انہوں کچھ بھی نہیں کرے, ٹھیک ہے. جو تمہاری ہیلپ کرے ان کا شکریہ ادا کرنا. اوکے. اچھا, اپن کیا ہے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ایک ایک کر کے سوچ رہے تھے, یعنی سمجھ رہے تھے. ایک تو آنکھوں کی نعمت سمجھے, زبان کی نعمت کتنی بڑی ہے سمجھے, دانتوں کی نعمت کتنی بڑی ہے سمجھے, اور کان بھی کیا ہے, ہم سن رہے,
ہاں اگر ہمارے کو اللہ تعالیٰ کان نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں سنائی دیتا تھا. ہاں تمہارے امی ادھر آؤ بولے تو بھی نہیں سنائی دیتا تھا, ابو بلائے تو بھی نہیں سنائی دیتا تھا, ٹیچر کچھ تو بھی سبق پڑھائے تو بھی نہیں سنائی دیتا تھا. کتنا مشکل ہوتا تھا کان نہیں رہے تو. ہاں تو دماغ بھی اللہ تعالیٰ دیا. ہاں اس کے بارے میں بھی اپن سنے, دماغ اگر اللہ تعالیٰ کمزور بناتا تو کیا ہو جاتا تھا, پاگل بن جاتے تھے, دیوانے بن جاتے تھے. تو دیوانے جیسا روڈوں پہ پھر رہے, پتھران لے کے بھرکا رہے بیچارے, کیا بولے وہ کھا لے رہے, ان کو کپڑے پہن لینے کی تمیز نہیں ہے کہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے جیسی زندگی اللہ ہمارے کو نہیں دیا, اتنا اچھا دماغ دیا. تو یہ سب چیزیں یاد رکھ کے اللہ تو دیا, اللہ تیرا شکریہ. اللہ اب میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں, اللہ اب میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں. ہاں نماز کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ نہیں. نماز میں جا کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں یاد رہے تو اپنے لیے نماز پڑھنا آسان رہتا, ٹھیک ہے. اگر ہم شکریہ ادا کرے یعنی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, اور زیادہ دے تم بول رہا, یعنی تم شکریہ ادا کرے تو اور دے تم اگر نہ شکری کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. ہاں پھر اللہ تعالیٰ چھین لیتا, کئی لوگوں کے چھین لیتا ہے کہ نہیں. اللہ کے ہاتھوں میں ہے سب کچھ, اللہ کی مرضی ہے. کتنے کی لوگ ہیں چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, ہاتھ ٹوٹ جا رہا, پیر ٹوٹ جا رہا ہے کہ نہیں, جان بھی چلے جا رہی. کئی لوگوں کے آنکھیں چلے جا رہے, کچھ لوگوں کو بیماری آ کے ہارٹ اٹیک آ کے مر جا رہے ہے کہ نہیں. کئی لوگ بستر پہ پڑے رہے, لاکھوں کے روپیے جو ان لوگ کمائے تھے وہ سب خرچ بھی ہو جا رہے ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ دیا تو اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے کہ نہیں. اب تمہارے کو دیکھو اور ایک اللہ تعالیٰ دی سو نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت امی کی نعمت, ابو کی نعمت ہے کہ نہیں. اب کتنے کی بچوں کو دیکھتے امی نہیں رہتے, انہوں پیدا ہونے سے تھے امی مر جاتے, یا نہیں تو انہوں پیدا ہونے سے تھے ابو مر جاتے. تو ان لوگوں کے لیے بھی کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن اب تمہارے لیے گھر میں ہر چیز, اسکول کو جانے کا, کھانے کا, پینے کا, پہننے کا انتظام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے امی ابو کو زندہ رکھا. اگر امی ابو نہیں رہے تو کتنا مشکل ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے اپن دیکھتے نہیں ہوٹلوں میں, بس اسٹینڈوں میں بھیک مانگتے ہوئے رہتے بیچارے, ان کے ابو نہیں رہتے اس لیے ان لوگ ایسا کرتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ دیے سوچ نعمت ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ دیا. تو اللہ تعالیٰ چھین لینا بولے تو کوئی بھی چیز چھین لیتا ہماری. پھر اگر ہم اندھے بن گئے سمجھو, آنکھیں خراب ہو گئی سمجھو, پرسوں دانت خراب ہوا تمہارا, ایسا آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا, ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا, اور اللہ دیے سو نعمت کا صحیح استعمال کرنا, تو اللہ ہمارے کو اور دیتا ہے کہ نہیں. اچھا اب اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں گے اللہ تعالیٰ دیے سو نعمتوں میں. دیکھو اپن ایسا سوچیں گے نا, بہت سارے نعمتیں ہیں ہمارے سر پہ. کیا ہے, بال ہے. بال ہے تو اچھا دکھتے, کہ بال نہیں ہے تو اچھا دکھتے جی. بال ہے تو جس دن کبھی تو بھی اگر تم لوگ چکنی بنا لیے سمجھو, پورے بال صاف کر لیے سمجھو, کیسے دکھتے, اچھے نہیں اچھے نہیں دکھتے نا. لوگ کیا بولتے ہیں, سب لوگ چڑاتے چڑاتے ہے نا. دوستان کیا بولتے, ہاں ٹکلا بولتے ہیں نا. تو اگر اللہ ہمارے کو ہمیشہ کے لیے ٹکلا بنا دیے تو پورے کچھ بالا نہیں رہے تو کیسا دکھتے ہے کہ نہیں, شرم آتی نہیں. ہاں کئی لوگوں کے تو آدھے بال چلے جاتے ہے کہ نہیں, بڑے ہونے کے بعد ان لوگ ٹوپیاں لگا لیتے ہے کہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے اچھے بال دیا ہمارے کو, تو کتنا خوبصورت دکھ رہے. نہیں بال نہیں ہے تو پھر اچھا نہیں دکھتے تھے. ایسا کتنے کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ سب چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہے. اصل میں پرسوں سنے نا آپ ایک بیان میں, منہ میں جو تھوک ہے سلیوا, اگر وہ تھوک نہیں رہے تو اگر زبان یہاں لگ گئی تو پورا, ہاں تھوک اگر نہیں رہے تو زبان چپک جاتی. زبان جو ابھی اچھا ادھر گھوم رہی, دیکھو ہاں اپن کھانا کھائے تو ادھر سے ادھر پلٹا رہی, ادھر سے ادھر پلٹا رہی ہے نا, اچھا چاپ سا کرے. تو تھوک رہے تو چھوڑا, وہ تھوک اگر نہیں ہے تو زبان چپک جاتی تھی. اللہ, تو وہ بھی ہاں کتنی بڑی نعمت ہے دیکھو ہے کہ نہیں. تو ہر چیز. اب یہ ہاتھ ہے جی, ٹھیک ہے. ہم جو کھلونے رہتے, کھلونوں کے ہاتھاں, کبھی کوئی تصویر رہتی تو گڑی گڑا جو رہتے اس کے ہاتھوں کو اپن دیکھتے, یا کوئی اگر لکڑی سے کوئی کھلونا بنائے اس کا ہاتھ کیسا رہتا, ایسا سیدھا رہتا. اگر ہمارا ہاتھ بھی ایسا سیدھا کا سیدھا رہا سمجھو, ہاتھ ہے لیکن سیدھا ہے, سکون سے رہ سکتے تھے, اچھا کھا سکتے تھے, پی سکتے تھے, پانی نہا سکتے تھے کیا, غسل کر سکتے تھے کیا, نہیں. منہ دھو سکتے تھے کیا, نہیں. کھانا کھا سکتے تھے کیا, نہیں. لکھ سکتے تھے کیا, نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے نا. دیکھو اب یہاں سے دیکھے تو یہاں بھی بینڈ ہوا, یہاں بھی بینڈ ہوا, یہاں بھی بینڈ ہوا, یہاں بینڈ ہوا, یہاں بھی ہوا, یہاں بھی ہوا, یہاں بھی ہوا. اتنے سارے چیزیں ایسا یہ پورا ایسا بینڈ ہونے سے ایسا ملا سک رہے, اچھا کھانا اچھا ایسا لے کے ایسا منہ میں نوالا رکھ سک رہے. اگر ایسا سیدھا رہے تو کیا کر سکتے تھے,
कुछ भी नहीं कर सकते. दूसरों को खिला सकते थे, अपन खा सकते थे क्या? नहीं. ऐसे लेके निवाला, हेलो जी मूसा, हेलो, ऐसा खिला सकते थे, हेलो जी मास, हेलो. लेकिन मेरे पास आता, मैं इसे नहीं खा सकता हूँ, सबको खिला सकता हूँ, है कि नहीं? तो इतने अच्छे, देखो कहाँ बोले वहाँ बेंड करके अल्लाह ताला कैसा बनाया, देखो, है ना. अपन को खिलौना देखते उसमें स्क्रूआ रहते, स्क्रू रहे तो वो वहाँ बेंड होता. आकान तो अभी स्क्रू दिख रहा कि यहाँ कोई स्क्रू नहीं है. अल्लाह ताला कितना अच्छा बनाया ये हाथ. अल्लाह ताला इतने अच्छे पैर दिया हमारे को माशाल्लाह. अब उसके अलावा जिस्म के अंदर है सो अगर नेमतों देखे तो बहुत सारे हैं. अब दिल कैसा काम करता, दिमाग कैसा काम करता, ये पूरे रगां कैसे काम करते, अपने अंतड़ियाँ कैसा काम करते, पेट अपन खाए सो खाना कैसा हजम होता है, सब चीज़ें देखे तो दुनिया के चीज़ें हैं, है कि नहीं. वो सब चीज़ें अल्लाह ताला इतना अच्छा मेकानिज़म, इतना अच्छा सिस्टम अल्लाह ताला बना के हमारे को पैदा करा, इतना अच्छा जिस्म बना के दिया अल्लाह ताला. अब डॉक्टर देखो, अपने को कुछ तो भी बीमारी आई, कई लोगों को देखते बड़े बड़े बीमारियाँ आते, उन लोगों को डॉक्टर क्या करता, अच्छा छोटे बीमारियाँ भी, बुखार भी आए समझो, कभी कभी क्या होता, बुखार आई, इंजेक्शन देते, है ना. तुम्हारे को इंजेक्शन लगा, तुम्हारे भी लगा, हाँ. तो बुखार आए तो इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन देते खुद दर्द देता कि सुकून दिखता कि दर्द देता. लेकिन इंजेक्शन लगाए तो क्या हुआ, सुकून हुआ, यानी बीमारी कम हुई, है कि नहीं. फिर भी अपन क्या करते, अरे अच्छे डॉक्टर है जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, अच्छा मेरी बीमारी की शिफा करे. हाँ, शिफा करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन डॉक्टर की दवाई से अल्लाह ताला शिफा कर दिया, है ना. लेकिन हम क्या करते, फिर भी डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते. तो डॉक्टर थोड़ी देर के लिए तकलीफ देता, लेकिन हमारे अच्छे के वास्ते देता, है कि नहीं. इंजेक्शन लगाए तो खुद तकलीफ होती, लेकिन हमारे अच्छे के वास्ते. कुछ लोगों को काटना पड़ता, ऑपरेशन करना पड़ता, है ना. तुम्हारे हाथ को एक मरतबा क्या हुआ था, हाथ की हड्डी टूट गई, है ना. अंदर लेके जाके डॉक्टर क्या करे, खींच के दबा के पट्टी बंधे. उस वक्त तकलीफ हुई, तुम्हारे भी हुआ ना, तकलीफ हुई, लेकिन बाद में पट्टी खोलने के बाद क्या हुआ, हाथ अच्छा हो गया. यानी थोड़ी देर के लिए तकलीफ हुई, लेकिन बाद में अच्छा हुआ. तो डॉक्टर साहब अच्छा काम करे कि बुरा काम करे, अच्छा काम करे ना. अच्छा, ऐसा छे अल्लाह ताला भी अपने को इस दुनिया में भेज के कुछ बुराइयों से बचो बोल के बोल रहा ना. अपने को तकलीफ होती, इसी तरह कुछ अच्छे काम भी करो बोलता, उसमें भी तकलीफ होती. जैसा कि फजर में उठ के नमाज़ पढ़ना, तकलीफ होती कि नहीं होती. फजर में फुल नींद आते रहती, कितना उठाए तो भी नहीं उठना दिल बोलता, है कि नहीं. तो तकलीफ होती, लेकिन वो तकलीफ थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले के अपन अगर नमाज पढ़े तो आपने कुछ फ़ायदा होता, अपने लिए जन्नत है, अपने लिए नेकियां हैं. अब कई दोस्तां, तुम्हारे दूसरे जो दोस्तां हैं, उन लोगों घरों में गाने लगा लेते, डीजे लगा लेते, कोई तो भी जाके शादियों में डांस भी करते, बर्थडे पार्टियां भी कर लेते कई दोस्तां, है कि नहीं. ये सब गलत काम हैं, लेकिन तुम लोग करते क्या, ऐसे काम नहीं करते. लेकिन तुम्हारा दिल भी बोलता ना, हैं, दिल बोलता, अब्बू न को बोले, अब्बू नहीं करना बोल के तुम लोग रुक जाते. थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती, लेकिन तुम वो गलत काम नहीं करके थोड़ी देर रोक लिए, तो सब्र कर लिए, तो क्या होता, इसका बेहतरीन बदला जन्नत में मिलता. सेम डॉक्टर के जैसा, डॉक्टर थोड़ी देर तकलीफ देता लेकिन अपने अच्छे के लिए. इसी तरह अल्लाह भी हमारे को इस दुनिया में जो भी तकलीफ दे रहा, अच्छे काम करने के लिए भी तकलीफ दे रहा थोड़े, और थोड़े बुरे कामों से रुकने के लिए भी तकलीफ हो रही. तो ये तकलीफ अगर हम बर्दाश्त कर लिए तो मरने के बाद जन्नत में सब नेमतें हमारे लिए, है ना. असल में एंजॉय करना है तो अपन जन्नत में एंजॉय करना है. कभी इंशाल्लाह अपन जन्नत के बारे में बाद में सुनेंगे. लेकिन हम मुसलमान हैं तो हम दुनिया में अल्लाह बोले जैसा सुन के ज़िंदगी गुजारने वाले हैं. इसलिए थोड़े ख्वाहिशां कंट्रोल कर ले के, जो भी गुनाह है वो गुनाह नहीं करके. जैसे कि अभी बोला, बच्चे आम तौर पर बर्थडे कर लेना, डीजे लगा के नाचना, वो स्कूल में कोई प्रोग्राम हुए तो डांस कर लेना, वो मोबाइल में जाके कुछ भी देख लेना, कर लेना, जो भी गंदे गालियाँ दे लेना, ऐसे काम, जितने भी गंदे काम करते हैं ना, वो गंदे काम करते हुए उनको खुशी होती, थोड़ी देर के लिए खुशी, लेकिन एक दिन मर जाना है, लेकिन हमेशा जहन्नम में जाते फिर. लेकिन वही थोड़े दिन के लिए अपन सब्र कर लिए, तो बर्दाश्त कर लिए, तो हमेशा की खुशी कहाँ है हमारी, जन्नत में है माशाल्लाह. तो ये डॉक्टर की मिसाल से समझ में आई बात है ना. और इसी तरह हमारा दीन भी हमारे लिए आसान है. अल्लाह ताला हमारे को ये जो हमारा दीन दिया इस्लाम बड़ा आसान है बेटा. जैसा कि इससे पहले हाथ की हड्डी टूट गई थी तो हाथ पे पट्टी थी, अब वज़ू बनाना है तो क्या वो पट्टी पूरी भिगाना पड़ता था, नहीं. अल्लाह ताला क्या बोले, ठीक है ये हाथ नहीं भिगा सकते, छोड़ दो,
خالی ایک ہاتھ سے وضو یہ بھگا کے وضو کر لے کہ نماز پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی، آسان ہے۔ آپ کہیں تو بھی سفر پہ جا رہے تو آپ کو اگر سفر میں نماز پڑھنا مشکل ہے تو پورے نمازاں 4 رکعت ظہر اثر نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت پڑھ لو، اور 2 الگ الگ ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے 2 ایک ساتھ ملا کے پڑھ لو، ایسا بھی بولا اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ اور تمہارے پاس پیسے ہے تو زکوٰۃ دو، پیسے نہیں ہے تو مت دو بولا۔ میرا ایک سوال، ہاں بولو۔ اب سفر کرتے ہوئے 2 رکعت پڑھتے نا، جب 2 رکعت بعد میں بھی پڑھتے نہیں، اگر بعد میں پڑھنا ہے تو بعد میں پڑھ سکتے نہیں، دل کرے تو ابھی پڑھ سکتے۔ ظہر کی نماز کے لیے ٹائم ہوا سمجھو، اور عصر کی نماز میں بھی تم سفر میں رہتے سمجھو تو ظہر عصر ایک ساتھ ابھی پڑھ لینا، پہلے پڑھ لے کے بھی جا سکتے، یا نہیں تو عصر تک تم اگر نرمل پہنچ جاتے سمجھو تو کیا کرنا، ظہر نہیں پڑھ کے ظہر عصر 2 ایک ساتھ وہاں پر بھی پڑھ سکتے، ایسا یعنی دور جا رہے حیدرآباد جا رہے ایسا جا رہے تو ایسا 2 ایک ساتھ پڑھ لے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا یعنی اپنا دین کیا ہے، آسان ہے۔ اگر کوئی بخار آ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تم لوگ بھی کئی مرتبہ ایڈمٹ تھے، 5 دن 6 دن ہاسپٹل میں رہتے تو وہاں پر بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک تم ہاسپٹل میں رہے تو بھی جانا مسجد کو جا کے نماز پڑھنا بولتے کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، تم ہاسپٹل میں ہے تو وہیں نماز پڑھو، ٹھہر کے نماز نہیں پڑھنے آتا تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھنے آتا تو لیٹ کے بھی پڑھو، لیکن پڑھ لو، ہے نا؟ اتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو اتنا آسان کر کے دیا دین، تو اس لیے ہمارا اسلام مشکل نہیں، ہمارا دین مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کو مشکل دینا نہیں چاہ رہا، اللہ تعالیٰ ہمارے کو تو گفٹ دینا چاہ رہا، اپنے کو مشکل دکھ رہا، ہاں اپنے کو دکھ رہا، لیکن تھوڑے دن اگر اپن صبر کر لیے سمجھو، جیسا ڈاکٹر انجیکشن دیتے ہو تھوڑی دیر صبر کر لیے تو اپنے کچھ فائدہ، ایسا دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لیے سمجھو ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کا انجوائے اپنے کو جنت میں رہتا۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، اور ہمارے جتنے بھی نبیاں آئے تھے ہمارے سب نبیاں اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے والے تھے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، ناشکری کرے تو جہنم میں جاتے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتیں پورے یاد رکھیں گے نا تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہمارے کو، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے میں کوئی ٹینشن نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، بھوک سے باہر نکلے، ٹھیک ہے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکے تھے، وہ بھی باہر نکلے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکے تھے، وہ بھی باہر نکلے، تینوں مل کے جا رہے تھے۔ پھر ایک صحابی راستے میں ملے اور دیکھ کے سمجھ گئے بھوک کی وجہ سے ان لوگاں گھر سے باہر نکلے بول کے، اپنے گھر کو لے کے جا کے شاید جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے ان کا نام، انہوں ایک بکری ذبح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا سالن لے کے آ کے رکھ دیے، کچھ روٹی کے ٹکڑے اور سالن لا کے رکھ دیے۔ تو جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا شروع کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، اے ابو بکر، اے عمر، یاد رکھ لو کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتا۔ بولے اتنے بھوکے رہنے کے بعد بھی ایک ٹائم کا کھانا مل رہا تو بھی اللہ کے رسول کیا بولے، یہ کھانے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتا۔ اب تم جو بھی چیزیں کھا رہے نا، ہاں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دیے سو ہے تو اللہ سوال کرتا، میں تمہارے کو اتنی اچھی چیزیں دیا تھا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، گاڑیاں، اتنا اچھا جسم، اتنا اچھا گھر، اتنے اچھے کپڑے سب دیا تھا نا، اللہ تعالیٰ سوال کرتے تو اس کا تم کیا استعمال کرے، یہ سب چیزاں لے کے تم میرے کو یاد کرے کہ نہیں، تم میرے کو بھول گئے کہ یہ سب میں دیا تو میرے کچھ چھوڑ دیے تم لوگ، ہاں یہ سب میں دیا تھا تو میرے کچھ بھول جا کے تم لوگ دکانوں پہ، کمانے پہ، ناچنے میں، کودنے میں، پوری دنیا 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 بول کے دنیا کے پیچھے سے لگ گئے، میرے کچھ یاد کرنے کا ٹائم نہیں ملا تمہارے کو، اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم نہیں ملا، اللہ کا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تمہارے کو، اللہ کا ذکر کرنے، سبحان اللہ الحمدللہ بولنے کا ٹائم نہیں ملا، سب میں دیے سو استعمال کرے، میرے کچھ بھول گئے تم بول کے اللہ تعالیٰ سوال کرتا۔ اس لیے ہم جو بھی دیے سو چیز ہے فوراً کیا سمجھنا، اللہ دیے سو ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، زبان سے بھی شکریہ، دل میں بھی اللہ کی محبت، اور وہ چیز کا صحیح استعمال کرنا اور نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ بولے جیسا سننا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث یاد آئی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، معاذ، ٹھیک ہے، تمہارا نام بھی جو معاذ رکھا نا بیٹا، میں یہ صحابی کا نام سن کے یہ معاذ نام میرے کو بہت پسند آیا ماشاءاللہ، تو یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بولے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں معاذ، بولے
تو ماشاءاللہ یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے، بہت اچھے، بولے تو صحابہ تو پورے اچھے، لیکن اللہ کے رسول بولے کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو یہ صحابی کے بارے میں سن کے بولا کہ اللہ میں بھی میرے بیٹے کا نام یہ رکھ لیتا ہوں، بول کے ارادہ کر کے تمہارا نام وہ رکھا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، چھوٹے تھے معاذ رضی اللہ، چھوٹے تھے، جا کے ایک دن کیا بولے، اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. بول کے کیا بولے، اے معاذ میں تمہارے کو ایک دعا سکھاتا ہوں، ہر نماز کے بعد پڑھ لینا، یاد رکھ لینا، ہر نماز کے بعد پڑھو، بول کے اللہ کے رسول معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے. کتنا پیار سے سمجھا کے بولے. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے اللہ کے رسول ٹھیک ہے بولیے کیا دعا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہر نماز کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر کرنے اور تیری اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما. یہ اس دعا کا مطلب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائے. اب ہم بھی ہر نماز کے بعد پڑھنا ہی ہے. کیا سکھائے، اللہ مجھے تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے، مدد کر میری، بول کے اس کا مطلب یہ ہے. ہم اللہ سے مانگ رہے اللہ تیرا ذکر کرنے کا مجھے توفیق دے، اللہ تیرا شکر کرنے کا بھی اللہ مجھے توفیق دے، اللہ تیری عبادت کرنے میں بھی مجھے توفیق دے، میری مدد کر اللہ. میں 5 ٹائم نماز پڑھنا چاہتا ہوں اللہ، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ تیرا، اللہ میں تیرا شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اس میں تو میری مدد فرما، بول کے ہم اللہ سے مانگ رہے. تو ہم بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا کرے تو ہم بھی ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کا شکر کرنے والے بنتے ہیں. مرتے دم تک اللہ دیے سو نعمتیں کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے، اچھے چیزاں کھانا، اچھے چیزاں پینا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا. جتنا ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں اللہ اتنا دیتے جاتا ہے کہ نہیں. ابھی ماشاءاللہ تم جب چھوٹے تھے، ہے نا، تم جب نئے پیدا ہوئے تھے اس وقت اپنے گھر میں سائیکل تھی، بائک بھی نہیں تھی، لیکن تم پیدا ہونے سے پہلے گھر میں بائک آئی، پھر تم پیدا ہونے کے بعد کار آئی، ہے کہ نہیں. ایسا یعنی اپن ہمیشہ نماز پڑھے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا شکر کرے تو اللہ تعالیٰ دیتے رہتا اور دیتے رہتا اور دیتے رہتا ایسا. ٹھیک ہے نا. تو چلو ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا آج شکر کے بارے میں، ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیشہ. تو شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. اسی طرح شکر ادا کرنے کے 3 طریقے بتایا میں، کیا کیا ہے وہ؟ زبان سے اور سچے دل سے، اور اللہ کے چیز ہم کو دیا اس کا صحیح استعمال کرنا، اور اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا. ہاں، یعنی اللہ دیے سو چیزوں کو غلط راستے میں استعمال نہیں کرنا. مطلب آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، پیسہ ہو، جو بھی ہے اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ایسا اگر شکر ادا کرتے رہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ جنت ملتی ہے. اور دنیا میں کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ دنیا میں اور دیتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ، ہے نا. اور زیادہ دیتا ہوں شکر کرے تو. نا شکری کرے تو چھین لیتا اللہ تعالیٰ. اور مرنے کے بعد جہنم میں جاتے. اگر اچھے کام کرا تو اللہ اور دیتا اور آخرت میں جنت میں جاتا. ہاں ماشاءاللہ. چلو یہ تھا آج کا ٹاپک، شکر. اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیسے ادا کرنا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ ہم سب کو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنے اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز 5 ٹائم کی پڑھنے کی بھی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ لوگوں نے سنا آج ماشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں، اس عنوان کے تحت معاذ اور موسیٰ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھے. امید کرتے ہیں آپ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، اس لیے نماز کی پابندی کیجیے، 5 ٹائم کی نماز پڑھیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیا
آپ کو آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، پیسے دیا، اچھا گھر دیا، اچھی گاڑی دیا، اچھی اولاد دیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت دیا اس کو اللہ کے راستے میں صحیح استعمال کرو، اللہ کے بتلائے ہوئے صحیح کاموں کے لیے استعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ جو گناہ کے کام بتائے ان گناہ کے کاموں میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال مت کرو، تبھی جا کے انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے، اللہ اور بھی دے سکتا ہم کو، اور اگر نہیں کریں گے ایسا تو پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور مرنے کے بعد جہنم میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا۔ چلو امید کرتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔